جانتے ہیں ابھی ایک فلم آئی ہے پٹھان، اس کی طرفداری میں مولوی بھی ہے، پنڈت بھی ہے. کتنا رنگین زمانہ ہو چکا ہے کہ فلم دیکھتے نہیں ہیں لیکن فلمی ہیرو کے طرفدار نظر آ رہے ہیں. اتنا رنگین ہو چکا ہے. جانتے ہیں فلم دیکھنے کی وجہ سے کتنے جوان خودکشی کرتے ہیں؟ ایک فلم آئی تھی ہندوستان کے تھیٹر میں، اس کا نام تھا دیوداس. دیوداس فلم کا جو پہلا ہیرو تھا اس کا نام تھا موتی لال، اور دوسرا جو ہیرو تھا اس فلم کا اس کا نام تھا دلیپ کمار. دونوں کی فلم دیکھنے کی وجہ سے 34 جوان نے خودکشی کیا. ایک فلم تھی اس کا نام تھا میرا نام محبت ہے. اس فلم کو دیکھنے کی وجہ سے کراچی کا ایک جوڑا خودکشی کرتا ہے اور چین کا ایک جوڑا خودکشی کر رہا. فلم دیکھنے کی وجہ سے سب سے پہلا نقصان، آدمی فلم دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، جب فلم دیکھ کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ یار میرا وقت بھی برباد ہوا، پیسہ بھی برباد ہوا. تیسری وجہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی خودکشی کہاں کرتا ہے؟ ایک ملک ہے سویڈن، دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال ملک ہے، مالدار ملک ہے. امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ مالدار ملک ہے، لیکن وہاں کا جوان زیادہ خودکشی کرتا ہے. 80% جوان خودکشی کرتا ہے. بھائی جب پیسہ ہے، سب کچھ ہے، عیش و عشرت ہے، تو خودکشی کیوں کرتا ہے؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. 1967 میں سویڈن میں 1700 جوان نے خودکشی کیا. امریکہ میں 1985 میں ہر 2 منٹ میں 2 آدمی خودکشی کرتا ہے، ہر گھنٹے میں 1 آدمی کی خودکشی کامیاب ہو جاتی ہے. جانتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عورت بے وفا ہو گئی، اولاد نافرمان ہو گئی، اس کے نتیجے میں آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا. دھیان سے سنیے گا، ہمارا جوان شراب کیوں پیتا ہے؟ شراب 5 وجہ سے پی رہا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ باپ دادا کو دیکھا پیتے ہوئے، جو باپ دادا کریں گے وہی کام کریں گے ہم. اگر باپ دادا شراب پیتے تھے تو ہم بھی شراب پیئیں گے. باپ دادا کو دیکھ کر کے شراب پی رہا ہے. باپ ڈرائیور، بیٹا کھلاسی، گاڑی کا نمبر 786. دوسری وجہ جانتے ہیں شراب کیوں پی رہا ہے؟ ماحول سے بگڑ گیا، غلط ماحول میں اٹھتا بیٹھتا تھا، ماحول سے بگڑ گیا اس لیے شراب پی رہا. اور تیسری وجہ جانتے ہیں شراب کیوں پی رہا ہے؟ تھک گیا کام کرتے کرتے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے شراب پی رہا ہے. چوتھی وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا جوان شراب کیوں پی رہا ہے؟ سکون کے لیے، تاکہ سکون ملے گا. جب تک نشہ تھا سکون تھا، جیسے ہی نشہ ٹوٹا ٹرین کی پٹری سے جا کر کے کٹ گیا، جینا حرام ہے. سکون کے لیے شراب پی رہا ہے. اور 5ویں وجہ شراب کیوں پی رہا ہے؟ غلط لوگوں کی صحبت میں پڑ گیا، خود پیتا نہیں تھا، ان لوگوں نے پلانا شروع کیا، پینے کی عادت ہوئی. جانتے ہیں شراب پینے والے کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ 1956 کی رپورٹ ہے، فرانس میں 15,000 جوان شراب پینے کی وجہ سے سالانہ مر جاتے. 1977 عیسوی کی رپورٹ ہے، امریکہ میں 3 کروڑ 19 لاکھ جوانوں کا علاج ہوا، اس میں 1 کروڑ جوان بیمار ہوئے شراب پینے کی وجہ سے. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 75% جوان دارو پینے کی وجہ سے رانچی جاتے ہیں. جانتے ہیں رانچی کیوں جاتے ہیں؟ ہاف پاگل نہیں، فل پاگل ہے. علاج یہاں نہیں ہوگا، سیدھے وہی ہوگا. 75% جوان دارو پینے کی وجہ سے پاگل ہوتے ہیں. 80% جوان خودکشی کرتے ہیں دارو پینے کی وجہ سے. 74% جوان ہتھیار ساتھ میں رکھ کر کے ڈکیتی کرتے ہیں. اور 79% جوان دارو پینے سے پہلے مالا مال تھے، دارو کے بعد کنگال ہو گئے، کہیں کہ نہیں رے پھوٹی کوڑی بھی نہیں. یاد رکھیے ایک بات نکتے کی، ہمارا جوان 3 چیزوں میں برباد ہوا. شراب میں برباد ہوا، زنا میں برباد ہوا، گانے بجانے میں برباد ہوا. عیسائی پوپ نے کہا کہ مسلمان جوانوں کو توپ سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. زنا میں ناپاک کر دو، شراب میں ڈوبا دو، گانے میں مست کر دو، جو توپ نہیں مار سکتے. یہ 3 چیزیں ان کو ہلاک کر دی. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. جوان مر رہا ہے، استاد آگے سر کے پاس، بیٹا کلمہ پڑھ لو، بیٹا کلمہ پڑھ لو، بیٹا کلمہ پڑھ لو. جوان کہہ رہا استاد جی کلمہ منہ پر آ ہی نہیں رہا ہے. اب استاد کی روح کانپ گئی. بھائی جوان مسلمان زندگی بھر کلمہ پڑھتا تھا، مرنے کا وقت آیا، سرہانے میں استاد بیٹھا ہوا، کلمہ پڑھ نہیں رہا ہے. کہہ رہا استاد جی کلمہ منہ پر آ نہیں رہا ہے، کلمہ زبان پر چڑھ نہیں رہا ہے. کہا بیٹا کیا وجہ تھی؟
کہ ڈاکٹر نے کہا تھا تمہاری بیماری کا علاج اسی صورت میں ہوگا جب سال میں 1 گلاس دارو پیو گے. ڈاکٹر کے کہنے پر 1 گلاس دارو پیتا تھا. اسی کی نحوست ہے کہ کلمہ منہ پر آ ہی نہیں رہا ہے. اب بار بار پڑھ رہے ہو میری زبان پر آ ہی نہیں رہا ہے. علاج کے لیے دارو پینے والے کا یہ حال کہ کلمہ سے محروم ہو رہا ہے. جو عیش و عشرت کے لیے دارو پی رہا اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں دارو چھوڑ کر کے دیکھیے 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا انشاءاللہ. دوسرا پلائیں گے پیئیں گے خود سے نہیں پیئیں گے. ہاتھ اٹھائیے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی. بڑھاپے میں نتیجے اسے کہ یہ نادان دیکھیں گے. تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر. کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے. کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے. آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے, اس کے بعد عورتوں تک کا پیغام آ رہا ہے. آپ وہاں تک میرا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے. عورتوں کو سر پر بٹھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ٹرین کی پٹری سے کٹنے والا جوان, پھانسی کے پھندے سے لٹکنے والا جوان, زہر کھا کر کے مرنے والا جوان کون کون ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. پسند کے خلاف شادی ہوئی, پھانسی پر لٹک گیا. محبت میں ناکام ہو گیا, لڑکی بے وفا ہو گئی, ٹرین کی پٹری سے کٹ گیا. غریبی کی وجہ سے, بے روزگاری سے پریشان ہو کر کے زہر پی کر کے مر گیا. مایوس ہو کر کے بیٹھ گیا, میری ترقی ہی نہیں ہوگی. زہر کھا کر کے مر گیا, پانی میں ڈوب کر کے مر گیا. دھیان سے سنیے, جوا کھیلنے والے جوان کیسے خودکشی کرتے ہیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک جوان آیا جوا کھیلنے کے لیے, 19 گھنٹہ جوا کھیلتا رہا, 19 گھنٹہ, اور 19 گھنٹے میں 75 لاکھ روپے ہار گیا. جوا کھیلنے میں 19 گھنٹے میں 75 لاکھ روپے ہار گیا. اس کے بعد گھر جائے تو کیسے جائے؟ خالی ہاتھ. ہتھیار نکالا, ریوالور کی 1 گولی سے خودکشی کر بیٹھا. پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی.